آپ نے قہوہ خانے کا نام سنا ہوگا پرانی کتابوں میں، تو اس کا عملی مظاہرہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ یہ ترکی ہے، استنبول. یہ دیکھیں ادھر مسجد ہے ساتھ، اور سامنے جو نا یہ ایک طلبہ کی تنظیم ہے، ان کا دفتر ہے، اور یہ سامنے یہ دیکھیں یہ قہوہ ہے، اور قہوہ بھی ملتا ہے. یہ دیکھو واقعتاً قہوہ، یہ دیکھیں یہ رہا، یہ اس کو ترکی چائے کہتے ہیں. ترکی چائے کہتے ہیں، ہم اس کو قہوہ کہتے ہیں. اور یہاں پر دیکھو اس طرح کی جگہ جگہ کیسے اوپر سے دیکھیں، اور کھلی فضا ہے، اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں. صفائی ستھرائی دیکھیں یہاں پر، اور یہاں پر بھی چاروں طرف اس کا دیکھیں رہائش بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور دانشگاہ بھی ہے، اور تبادلہ خیر. یہ جو قہوہ خانہ ہے اس کا تصور یہ ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں لیپ ٹاپ لے کے، جیسے بھائی نیلمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور شاہ ولی اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اور حلال ٹورزم کی بات کر رہے ہیں، اسلامک ٹورزم کی بات کر رہے ہیں، کانسیپٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، بات کر رہے ہیں، اجاگر کیوں کرنا چاہیے، اس کی ضرورت کیوں ہے. ہاں. اور پھر آگے بتا رہے ہیں کہ مسجد کے اندر 100 سے زائد مختلف زبانوں میں ترجمے رکھے ہوئے فری میں، اور یہاں ساتھ اس طرح کے ماحول میں بیٹھ جاتے ہیں طلبہ اور گپ شپ کرتے ہیں. یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ قہوہ خانہ دیکھنے کا، تو اس طرح ہونا چاہیے. کینیڈا کی ایک خاتون تھی، وہ مسلمان ہوئی، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پہ PhD کی. تو حجت اللہ البالغہ کی کچھ 2-4 لائنیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو وہ سمجھنے کے لیے کینیڈا سے انہوں نے پاکستان کا سفر کیا. اور اس زمانے میں صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمہ اللہ زندہ تھے. مولانا سرفراز خان صدر صاحب رحمہ اللہ کے جو بڑے بھائی تھے، ان کے پاس آئی گجرانوالہ میں اور کہا کہ حضرت مجھے جو ہے نا یہ 2-4 چیزیں سمجھنی ہیں. اس مجلس میں زاہد الراشدی صاحب تھے، جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا اور 1-2 مرتبہ اخبارات میں کالم کی اس سلسلے میں ان سے لکھا گیا. کہتے ہیں کہ راشدی صاحب نے پوچھا کہ ہمیں مغرب سے کس انداز میں، کس طرز میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس مفکرین تو بے شمار ہیں، عرب دنیا میں بھی ہیں، عجم میں بھی ہیں، تو ہمیں کس مفکر کی فکر کے اعتبار سے مغرب سے بات کرنی چاہیے. یا آپ اس سوال کو یوں آسان انداز میں کر سکتے ہیں کہ مغرب کس انداز میں ہماری بات سنے گا. ایک وہ ہماری بات کرنا ہے، ایک ہے کہ وہ کس انداز میں ہماری بات سنے گا، سمجھے گا. تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے شاہ صاحب رحمہ اللہ کو پڑھتے ہوئے مجھے 10-12 سال ہو چکے ہیں، میں باقی مفکرین کو بھی پڑھتی ہوں. میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اگر آپ کو مغرب سے بات کرنی ہے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مغرب آپ کی بات سنیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی طرز اور فکر کے اعتبار سے ان سے بات کریں. اب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی فکر کیا تھی، یہ بہت سمجھنے والا موضوع ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جب کبھی بھی مذہب کو ڈسکس کیا تو محض مذہب کو ڈسکس نہیں کیا، یا محض مذہب ہونے کے اعتبار سے ڈسکس نہیں کیا، بلکہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے انسانی سماج کی بنیادی ضرورت مذہب کو ثابت کیا، پھر سماج کی تمام اکائیوں کو جوڑ کر کے اس کا حل پیش کیا. تو اب اس مسجد میں ہم نے دیکھا کہ ترجمے رکھے ہوئے ہیں، نہیں دودھ والے نہیں ہوتے. جو مسجد میں آپ نے ترجمے دیکھے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تراجم متفقون علیہ ہیں ترکیہ میں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ترکیہ کے اوقاف کا جو سرکاری خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا، وہ دنیا کے 5-6 ممالک میں باقاعدہ وہی خطبہ دیا جاتا ہے کہ افراط اور تفریط سے کوسوں دور صرف اور صرف اخلاقیات اور احکام بھی وہ کہ جن میں افراط و تفریط یا اختلاف نہیں پایا جاتا، ان احکام کو ڈسکس کیا جاتا ہے، افراط و تفریط سے مبرہ ہو کر کیا جاتا ہے. امت میں جوڑ پیدا کرنے والا مواد جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ توڑ والا. اور ان کے یہ جو لٹریچر ہے، اس میں بھی جتنی چیزیں ہیں وہ اسلام کی بیسکس اور امت میں جوڑ پیدا کرنے والا لٹریچر جو ہے نا وہ اس کو مہیا کیا گیا. ہر زبان میں ترجمہ موجود، 100 سے زائد زبانوں میں. میں نے آپ کو لنک بھیجا، اگر ہو سکے تو آپ اپنے اس میں ڈالیے گا. اس لنک میں جا کے آپ 100 سے زائد زبانوں میں قرآن، حدیث، تصوف، عقائد، ان چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ سرچ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ قہوہ کھانے کا تصور